السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ آج جو ہے نا وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ اس رشتے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا یا بنایا گیا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مووی شروع ہوتی ہے، کوئی فلم شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اینڈ اپ ہو جاتی ہے جب دو لوگوں کو کا ملاپ دکھا دیا جاتا ہے، یا یہ آ جاتا ہے کہانیوں میں بھی کہ اینڈ دین دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر۔ اس کے بعد کی جو کہانی ہے نا وہ پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل کہانی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تھیوری آسان ہوتی ہے، پریکٹیکل مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس چیز سے گزرنا اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا اور اٹھانا جو ہے وہ اکثر ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک قسم کی اس میں یکسانیت آ جاتی ہے، اور پھر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بچے آ جاتے ہیں، آپ کا سارا فوکس بچوں پہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک فاصلہ سا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ اٹریکشن کہیں کھو جاتی ہے جو کہ شروع کے دنوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ نا دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم جو ہے نا دونوں کی جو زندگی ہے ایک عورت اور مرد کی، وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے شادی کے بعد۔ ذمہ داریاں دونوں پہ آتی ہیں، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ مردوں کو ہر حال میں گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، فائنینشلی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، ان کی ذمہ داری اس طرف ہوتی ہے۔ ان کا ڈیلی روٹین اسی طرح کا رہتا ہے کم و بیش جو کہ شادی سے پہلے ہوتا ہے۔ ایک جو خاتون ہوتی ہے اس کا بھی وہی روٹین ہوتا ہے شادی سے پہلے۔ اگر وہ پڑھ لکھ رہی ہے اور کسی اچھے پروفیشن میں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اسکول گئی ہے، کالج گئی ہے، یونیورسٹی گئی ہے، کام کری ہے تو کر رہی ہے۔ اگر یونیورسٹی کے بعد شادی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اکثر گھر کی ذمہ داریوں میں اسے پھر رکنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے پھر بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے بیچ میں، اور ہمارے یہاں تو فیملی سسٹم اس قسم کا ہے کہ پہلے سے ہی باتیں طے کر لی جاتی ہیں کہ نہیں گھر ہی سنبھالنا ہے۔ اور جو مرد ہے وہ اس کو تو باہر نکلنا ہی ہے، تو وہ پہلے اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اور اس کے بعد پھر ہی از آؤٹ فار ارننگ۔ لیکن دونوں کی زندگیوں میں جو ایک بہت بڑا فرق آتا ہے نا وہ سوشلائزیشن یا سوشل لائف یا لرننگ کا آتا ہے۔ اب لرننگ کیا ہے کہ جو ظاہر روزانہ باہر نکل رہا ہے ہی ول بی شیورلی اپڈیٹڈ، اسے روز نئے لوگوں سے ملنا ہے، روزانہ اس کے لیے بات چیت کا کیبینہ کھلا ہوا ہے، اس کو اپڈیٹ بھی رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آفس جائے گا، 4 لوگوں میں بات کرے گا، تو اس کو ہر طرح کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو خاتون ہوتی ہیں ان کی ایک طرح سے سوشل گروتھ ہے، یہ رک جاتی ہے، جو کہ اب کرنٹ سچویشن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو ظاہر سیل فون آ گیا ہے اور 10 طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ ایک جو ایجوکیشنل لیول پہ ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، یعنی آپ کے پاس فون تو ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے، لیکن آپ اس انفارمیشن کون سی والی انفارمیشن لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس لیٹسٹ ڈراموں کی انفارمیشن ہے، یہ اس طریقے کی ہے، لیکن باقی جو دنیا میں ہو رہا ہے نا آپ اس سے بے خبر ہیں۔ تو اور پھر ظاہر ہے ملنے ملانے سے ایک کانفیڈنس آتا ہے، وہ چیز بھی کم ہو جاتی ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہفتہ یا مہینے میں اپنے ہی جیسے لوگوں اپنی فیملی سے مل رہے ہوتے ہیں، کسی نئے لوگوں سے ملنا کم ہو رہا ہوتا ہے، تو آف کورس آپ کی جو بات چیت ہے اس میں آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کی جو تھنکنگ ہے، اس کے اندر کوئی بہت میجر چینج نہیں آ پاتا انلیس آپ کی اپنی جو ہے اس میں انٹینشن نہ ہو کہ ہاں یو وانٹ ٹو بی اپڈیٹڈ، کہ آپ جو ہے وہ مختلف نیوز پیپرز تو نہیں ہوتے اب، لیکن نیوز ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، یا ایون جو سب سے ایک ایونیو مسنگ ہوتا ہے وہ تو لوگوں سے ملنے کا یا سوشلائزیشن کا ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مستقل گرو کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا رک جاتا ہے، اور اکثر جب دونوں کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہاں پہ نا ایک فاصلہ سا آ جاتا ہے۔
تو ایون اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تب بھی اپنی اس گروتھ کو نہ روکیں، ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ پھر میاں بیوی جب ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ اپنے رشتے پہ انویسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کے لیے بڑی آڈ سی بات لگتی ہے کہ اگر وہ صرف بچوں کے بغیر دونوں کچھ ٹائم الگ گزارنا چاہیں۔ باقی جو ہماری جوائنٹ فیملی ہوئی یا جو تھنکنگ ہے ایک ٹپیکل، اس میں تو یہ چیزیں ہوتی ہی ہیں، کیونکہ اگر آپ بچوں کو چھوڑ کے کہیں جانے کی بات کریں گے تو آپ کو مختلف آوازیں ضرور سننے کو ملتی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، یہ وہ فلانا ڈمکانا، لیکن خود سے بھی پھر آدمی چور بن جاتا ہے۔ اب وہ دونوں کہیں نہ جا رہے ہیں ساتھ، نہ آ رہے ہیں، جو پہلے کا وقت تھا وہ نہ ریوائیو ہو رہا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی اس طریقے کی بن پا رہی ہے۔ اگر آپ کا کنورزیشن بھی ہے وہ بھی سارا سے بچوں کے گرد ہی گھوم رہا ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس سے آگے بات ہی نہیں بڑھ رہی، تو آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ آہستہ 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 بالکل ایک ہی جیسی روڈ پہ یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ کو جو ہے نا نہیں ہونے دینا، یہ کام نہیں ہونے دینا ہے۔ آپ کو اب ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ہے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی طرح سے فیملی سے مدد لیں، فرینڈ سے مدد لیں، تھوڑی سی دیر صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کھانا کھانے چلے جائیں، واک کرنے چلے جائیں، ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی انٹرپشن کے بات کر لیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جب بچے گھر میں ہوتے ہیں، اکثر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ میاں بیوی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ابا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ان کو گھیر لیتے ہیں اور آپس میں بات نہیں ہو پاتی۔ تو اپنے رشتے پہ انویسٹ کرنا نہ چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے موقعوں کو سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے کی اہمیت کو اجاگر کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو تو بڑے ہو جانا ہے، ان کی اپنی لائف ہونی ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ماں باپ کے درمیان اتنا ڈفرینس ہو جاتا ہے کہ ان کے رشتے کے اندر وہ روشنی یا رمق باقی ہی نہیں رہتی اتنا وقت گزر جانے کے بعد۔ تو اس وقت کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کریں، اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں، جتنا بھی چھوٹا موٹا ٹائم ملے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے رشتے پہ انویسٹ کریں مختلف طریقوں سے اور مختلف طرح سے۔ تو انشاءاللہ you will feel better with each other and you will live happily ever after۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔